السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. السلام علیکم بچوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. تو آج ہم 10th اسٹینڈرڈ کے اردو کی کتاب سے جو ہے 7واں سبق پڑھنے والے ہیں. مظفر حنفی سے ایک ملاقات. یہ جو ہے ملاقات اصل میں ایک انٹرویو بتائی گئی ہے. جس طرح کہ ہم جاب کے لیے جاتے ہیں کہیں پر تو ہم کو انٹرویو دینی پڑتی ہے. انٹرویو کا سادہ اگر ہم اردو میں مطلب لیتے ہیں تو گفتگو ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپس میں گفتگو کرنا، معلومات حاصل کرنا. تو اس میں بھی جو ہے اسی طرح انٹرویو بتائی گئی ہوئی ہے. ہم کو گفتگو کی ہو رہی ہے دو لوگوں کے بیچ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر حنفی سے ایک ملاقات اس سبق میں کس طرح انٹرویو کے ذریعے معلومات دی گئی ہے. تو پہلی بات میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ عام طور پر ملازمت حاصل کرنے سے پہلے انٹرویو دینا ہوتا ہے. اس لفظ کے عام معنی ہے آپسی گفتگو. اس قسم کے انٹرویو کے ذریعے ادارے اور کمپنیاں قابل اشخاص کا انتخاب کرتی ہے، یعنی کہ جو کیپیبل ہوتے ہیں اس جاب کے لیے انہیں جو ہے وہ جاب پر رکھا جاتا ہے. ایسے انٹرویو میں ملازمت کے امیدوار شخص کی عام معلومات، اہلیت یعنی ان کی کیپیبلٹی، ان میں کیا جو ہے وہ قابلیت ہے، ذہنی استعداد اور شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. ان کے آئی کیو وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. انٹرویو کی اور قسم ہے جس کے ذریعے کسی اہم شخصیت کے کارناموں کا تعارف حاصل کرنے کے علاوہ اس کی شخصیت اور انداز فکر سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے. اس کا تعلق ملازمت سے نہیں ہوتا. اس قسم کے انٹرویو سے ہمیں کسی شخص کے خیالات، ذہنی رجحانات اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایک اور قسم کا جو ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے جس میں ہم کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کے کارناموں کا تعارف، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے. اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے جو ہے وہ انداز فکر، اس کا نیچر، اس کی بھی ہم کو معلومات ہوتی ہے. ایک الگ قسم کا یہ انٹرویو ہوتا ہے. اس قسم کے انٹرویو سے ہمیں اس شخص کے خیالات، ذہنی رجحانات اور شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. انٹرنیٹ کی سہولت کے سبب انٹرویو کی کئی قسمیں وجود میں آئی ہیں. انٹرویو میں سماجی، سیاسی، ادبی اور علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے نا. تو جس طرح کے ہم جانتے ہیں کہ آج کل ماشاء اللہ ترقی کا دور ہے، تو اس میں پہلے زمانے میں صرف ایک قسم کی انٹرویو ہوتی تھی جو جاب انٹرویو ہوتی تھی. آج کل ایسے بہت سارے انٹرویوز ہے تو جو صرف جاب کے لیے نہیں، جو جیسے کہ کوئی ایک پلیئر ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ کا ہو، اس کے بارے میں اگر ہم کو زیادہ سے زیادہ نالج لینی ہے یا ہم کو اس کی جو ہے وہ معلومات پیپر میں یا کتابوں میں چھپوانی ہے تو بھی جو ہے ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں. یا کوئی شخص بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں انٹرویو لے کر ہم اس کی جو ہے وہ معلومات جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یعنی کہ انٹرنیٹ نے جو ہے وہ آج اتنا، ماس میڈیا نے اس قدر جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں پہنچا دیا ہے. تو اس کی کئی قسمیں ہیں، صرف ایک قسم کا انٹرویو نہیں ہے. یہاں پر جو انٹرویوز ہیں ایسی بہت ساری قسم کے انٹرویوز کے بارے میں بتایا گیا ہے تو جو صرف جاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. رسالے، ویڈیو کانفرنسنگ اور ٹیلی فون انٹرویو کے اہم ذرائع ہیں. بالمشافہ گفتگو کے علاوہ سوال نامے کے ذریعے بھی انٹرویو کی جاتی ہے. جس طرح کہ تم لوگوں کو ابھی 10th اسٹینڈرڈ میں جو ہے وہ تحریری مہارت، رائٹنگ اسکل، جو پیپر تمہارا ہوگا تو اس میں پیسیجز کے علاوہ، گرامر کے علاوہ رائٹنگ اسکل رہتا ہے. یعنی کہ تحریری مہارت میں تم کو لیٹرز لکھنے ہوں گے، کمپوزیشنز لکھنے ہوں گے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے تم کو ٹاپک، اس میں تم کو انٹرویو جو لینا ہے، انٹرویو میں جس کا بھی تم کو انٹرویو لینا ہے اس میں کون کون سے سوالات ہم شامل کر سکتے ہیں، ان سوالات پر بھی بحث و مباحثہ کر کے تم کو یہ لکھنے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ فیلڈ، یہ سبق ہم پڑھتے ہیں تو ہماری ایک رائٹنگ اسکل بھی مضبوط ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جان پہچان. محمد ابو المظفر حنفی، ان کا نام تھا محمد ابو المظفر، جن کو مظفر حنفی بھی کہتے ہیں. وہ 1 اپریل 1936 کو کھنڈوا مدھیہ پردیش میں، جو کہ ایک گاؤں ہے، اس میں پیدا ہوئے. انہوں نے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی. LLB بھی کیا. مظفر حنفی شاد عارفی کے آخری شاگرد ہیں. 1976 میں ان کا تقرر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں ہوا.
फिर 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इकबाल चेयर प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू मुकर्रर हुए। वो 2001 में वहाँ से सबकदोश होकर अदब की तकलीफ में मसरूफ़ हो गए। अस्सी से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़, मुरत्तब व मुतरजिम मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने उर्दू की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में तबाह आज़माई की। उन्हें कई अकेडमियों और अदारों से इनामात मिल चुके हैं। यानी कि उन्होंने 80 से ज़्यादा किताबों को जो है वो लिखा है, तर्जुमा किया है, तो उन्हें जो है वो कई अकेडमियों ने जो है इनामात से भी नवाजा है माशाल्लाह। पानी की ज़बान कुछ किताबों के नाम यहाँ पे: तीखी गज़लें, खुलजा सिमसिम, तिलस्म शख्सियात, नक़द रेज़े, तनक़ीदी अबाद, शाद आरफ़ी, शख्सियत और फ़न, इनकी चंद अहम किताबों के नाम हैं। तो ये हमने देखे थे इनकी जान पहचान में क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। अब आगे हम जो है वो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जो है इसमें बताया हुआ है, सबसे पहले है मुलाकाती। अपनी ज़िंदगी की इब्तिदाई हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताइए। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी के सामने जो मुलाकात यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाले शख्स को मुलाकाती नाम दिया गया। ठीक है, तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी क्या कह रहे हैं अपने बारे में, कुछ अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़। अब ये मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कह रहे हैं, मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफ़लास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुज़रे हैं। मुख्तसरन अर्ज़ है कि मेरा प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। इंतहाई उसरत में यानी का उसरत का मतलब होता है गुर्बत में, गरीबी में बसर हुआ था, यानी गुज़रा था। वालिद साहब खंडवा में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उनके अब्बू। वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ आबाई वतन हसवा फ़तेहपुर में रहने पर मुसर थी। यानी कि उनकी जो है वो अम्मी जान जो है वो कहाँ पर रहती थी, फ़तेहपुर में रहती थी। खंडवा से 10 रुपये का मनी ऑर्डर हर महीने आता था, जिसमें हम 5 नफ़र महीने भर तंगी तरशी में बसर करते थे। 5 नफ़र यहाँ पे जो है देख रहे हैं आप, यहाँ पे 5 नफ़र का मतलब है शख्स, यानी इनके घर में कुल 5 लोग थे। जैसे 3 बेटियाँ, 1 बेटा, 4 और उनके अम्मी जान 5। उनके अब्बू जो है वो खंडवा से हर महीने 5 जो है वो मनी ऑर्डर में 10 रुपये वो 10 रुपये भेजा करते थे, जिसमें 5 लोगों का गुजारा है जो है बड़े ही तंगी से होता था। ठीक है, इसके बाद बताया हुआ, इस इफ़लास के ज़माने में मिडिल स्कूल यानी प्राइमरी के बाद की जो ज़माने का स्कूल है उसको मिडिल स्कूल कहा गया है। स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फ़हरिस्त में मेरा नाम भी तीसरे मकाम पर था। यानी कि टोटल जो है वो उस ज़माने में जो है वो 7th स्टैंडर्ड में बोर्ड हुआ करता था। तो जो है वो 7th स्टैंडर्ड में जब वो थे तो बोर्ड था, तो टोटल जो 25 मुमताज़ यानी कि स्कॉलर्स जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने नंबरात हासिल किए, उसमें जो है वो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जी का नाम तीसरे नंबर पर था। इस दौरान वालिद साहब मुलाजिमत से सबकदोश हो गए, यानी कि उनकी मुलाजिमत से वो हट गए, निकल गए। मैं 1952 में कानपुर चला गया, 1952 में वो कानपुर चले गए, जहाँ बहुत तकलीफ़ें झेल कर 2 बरस तक मुलाजिमत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडिल स्कूल में उनको जो है वो नौकरी मिल गई। तकर्रुर दूर दराज के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। तकर्रुर मीन्स उनको जो नौकरी मिली, जो उनकी शिफ्टिंग थी नौकरी की, वो कहाँ पर थी, जहाँ का इलाका जो है जंगली और दलदली इलाका था, वहाँ पर उनकी जो है वो पोस्टिंग हुई थी। तब देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। मुतासब और तंग नज़र अफसरों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एहतजाजन 3 बरस बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो जो है वो मुतासब यानी कि उनसे तासुब करने वाले, और तंग नज़र थे यानी कि उनको बर्दाश्त नहीं करने वाले कुछ अफसर थे जो जिनसे उनकी नहीं बनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। इसलिए जो है वो 3 बरस उन्होंने कैसे कैसे गुजारा और आखिरकार वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने दोबारा मुलाजिमत की, फिर मेरी शादी हो गई। 14 बरस तक महकमे जंगलात में भी जो है वो जॉब ऑफ़र्स रहते हैं। और महकमे जंगलात यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम उनको मिला। क्लर्क रहकर उन्होंने MA LLB और PhD की डिग्रियाँ हासिल की। वहाँ पर वो क्लर्क का काम करते करते उन्होंने ये डिग्रियाँ भी हासिल कर ली। कलील यानी बहुत ही कम तनख्वाह में जो है वो उनका गुज़र बसर हो रहा था। उनकी तनख्वाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी।
ٹھیک ہے، اتنی زیادہ کم تنخواہ میں جو ہے وہ گزارا بسر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے بچوں۔ قلیل تنخواہ میں والدین اور بہنوں کی کفالت کے ساتھ یعنی ان کے گزر بسر کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے۔ یہاں پہ ایک محاورہ انڈر لائن کر رہی ہوں میں، پاپڑ بیلنا۔ پاپڑ بیلنے پڑے مینس پاپڑ بیلنے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا، یعنی کہ اتنے زیادہ جو ہے ممبرس تھے گھر میں اور تنخواہ بہت ہی کم تھی تو کیسے ویسے گزارا ہوتا تھا۔ ہم ملاقاتی کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے رسائل کے لیے کب لکھنا شروع کیا؟ آپ کی ابتدائی تخلیقات کہاں شائع ہوئی؟ یعنی کہ جب انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کیا، کہانی داستانیں کب شروع کیا؟ مظفر حنفی، اب تک تو صرف وہ پہلے تو انہوں نے ٹیچر کے لیے سروس کی، اس کے بعد انہوں نے ایز اے جنگلاتی ڈپارٹمنٹ میں کلرک کا جو ہے وہ عہدے پر کام کیا۔ تو انہوں نے لکھنا کب شروع کیا؟ کہانیاں اور داستانیں پڑھ کر میرا شوق لڑکپن ہی میں جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ 13 برس کی عمر میں عین امتحان کے زمانے میں والد مرحوم نے طلسم ہوش ربا پڑھتے ہوئے مجھے پکڑ لیا، یعنی کہ یہ جب ان کے ایگزامس چل رہے تھے تو وہ کہانی کی کتاب پڑھتے ہوئے پکڑے گئے۔ خاصی سرزنش کی اور یہ بھی کہا کہ ایسا ہی شوق ہے تو پڑھ لکھ کر اس لائق بنو کہ تمہاری تحریریں دوسرے پڑھے۔ چنانچہ اسی وقت سے چل میرے خامے بسم اللہ۔ دہلی سے بچوں کا رسالہ کھلونا نیا جاری ہوا تھا۔ بچوں کے لیے میرے تحریر کردہ لطیفے، کہانیاں، نظمیں اسی پرچے میں چھپی۔ جو ہے وہ ایک نیا رسالہ اس زمانے میں جب وہ پکڑے گئے، کہانی کی کتاب پڑھتے ہوئے پکڑے گئے جبکہ ان کے ایگزامس چل رہے تھے، تو ان کے ابو نے کہا کہ اگر تم کو لکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایسا لکھو کہ پڑھنے کا شوق ہے تو ایسی تحریریں شروع کرو کہ دوسرے تمہاری تحریریں پڑھے شوق سے۔ تب انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے ایک رسالہ آتا تھا کھلونا نام کا، اس میں یعنی کہ بہت سارے لطیفے کہانیاں ہوتی تھی بچوں کے لیے، اس میں ان کی لطیفے اور کہانیاں چھپا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے پھلواری، ٹافی، کلیاں، دوست اور ہندو پاک کے دوسرے بچوں کے رسالوں کے لیے میں نے خوب لکھا۔ مقام شکر ہے کہ حکومت ہند کی مطبوعہ درسی کتابوں سے لے کر دیگر کئی ریاستوں کی درسی کتابوں میں میری تخلیقات شامل ہیں، یعنی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی جو ہے اس میں ان کی تحریریں شامل ہیں۔ میں اب بھی بچوں کے لیے نظمیں وغیرہ لکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اب ملاقاتی کہہ رہے ہیں بچوں کے ادب میں کون سی خصوصیات ضروری ہے؟ بچوں کے ادب یعنی کہ بچوں کے ادب کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ مظفر حنفی کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جادوگروں، پریوں اور آسیبوں کی کہانیاں بہت سنا چکے ہیں۔ ہم بچوں کو جو یہی کتابیں سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں۔ آج کے بچوں میں بھی کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جنہیں جادوئی کہانیاں پسند ہوں گی۔ ہندوستان کے تقریباً ہر زبان میں ایسی تخلیقات پہلے ہی سے موجود ہیں۔ آج بچوں کا ادب تخلیق کرنے والوں کو اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کرنے ہوں گے، جن میں میرے بیان کردہ مسائل یا ان سے ملتے جلتے ہزاروں دوسرے مسائل شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ ہندوستان کا بچہ جو پچھلی صدی کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین اور باشعور ہے، محض کوہ کاف اور طلسماتی کہانیوں ہی سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ پہلے کے زمانے کے بچے جو جادوگر کی، پریوں کی کہانیاں سننا ہی پسند کرتے تھے، لیکن آج کل کے بچے ان سے ماشاءاللہ زیادہ ذہین ہیں، زیادہ باشعور ہے، تو یہ آج کل کی جادوئی کہانیاں پسند کرتے ہیں، جو کہ اور بھی ان سے کہیں آگے کی کہانیاں وہ پسند کرتے ہیں، جو کہ پچھلے صدی کے بچوں میں جو ہے اتنا یہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا، تو صرف وہ جو سناتے تھے اسی پر جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کل کے بچے جو ہے کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ریالٹی چاہتے ہیں، کچھ نئی چیزیں ان کو بتانے کے ہم جو ہے خواہش مند ہوں گے، اسی لیے ان کی کتابوں، ان کی جو تحریریں بھی اسی طرح کی ہوا کرتی تھی۔ ملاقاتیں اگر ایسا ہے تو آپ کے خیال میں آج کل کے بچوں کے لیے کس قسم کے موضوعات پر بچوں کا ادب لکھا جانا چاہیے؟ مظفر حنفی جواب دے رہے ہیں، گزشتہ برسوں میں راکیش شرما کی خلائی مہم میں بچوں نے جس گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا، جیسے کہ راکیش شرما جو ہے ہمارے انڈیا کے جو اسپیس پر گئے تھے، تو ان کے بارے میں یعنی کہ کچھ ریالٹی، کچھ ریئل چیزیں، پہلے کے زمانے کے بچے تو صرف رانی راجا پریوں کی کہانیوں میں مطمئن تھے بٹ آج کے بچے جو ہے وہ جو آج ہماری دنیا میں ریئلٹی چل رہی ہے اس پر جاننے میں زیادہ جو ہے وہ
دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہی میرے خیال کا منہ بولتا جواب ہے کہ آج بچے مصنوعی سیاروں، روبوٹ، کمپیوٹر اور پن ڈبیوں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو کل ماضی میں دیووں اور پریوں کو حاصل تھا۔ آج کے بچوں کوہ کاف خلا ہے اور پرستان انٹارکٹیکا ہے۔ کوئی بھی موضوع، خواہ وہ سماجی برائیوں سے تعلق رکھتا ہو یا کوہ پیمائی سے، وہ سائنسی مہم ہو یا جنگ جوئی، بذات خود دلچسپ نہیں ہوا کرتا، اسے دلچسپ بناتا ہے ہمارا برتاؤ اور سلیقہ۔ البتہ مقصدی کہانیاں لکھتے ہوئے ہمیں اس نکتے کو ضرور یعنی کہ منظر عام پر رکھنا چاہیے کہ بچہ براہ راست اخلاقیات اور پند و نصیحت کا درس سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ کڑوی گولیاں اسے اسکول اور گھر میں کافی کھلائی جا چکی ہیں۔ کہانی کی کتابوں اور رسالوں کا سہارا تفریح کی غرض سے لیتا ہے، یعنی کہ جو سلیبس کی کتابیں ہیں ہم بچوں کو گھر میں ہوں یا تو پھر اسکول میں ہوں وہ رٹا دی جاتی ہے، ان کو بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ یاد کرنے کے لیے ہم جو ہے سمجھاتے ہیں، لیکن بچہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ اسے بس رٹنا ہے، یاد کرنا ہے، ایگزام پاس کرنا ہے، بلکہ آج کا بچہ جو ہے وہ جو کتابیں پڑھتا ہے تو وہ کتابوں کو اس شوق سے پڑھتا ہے کہ وہ اس لیسن کے ذریعے وہ کسی شخصیت کے بارے میں اگر پڑھ رہا ہے اس کے ذریعے وہ تفریح کر سکے، وہ خیالوں میں گم ہو سکے، وہ ان کی نئی چیزیں معلوم کر سکے اور اگر ہو سکے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کر سکے۔ چنانچہ ہمارے فنکاروں کو اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کرنے ہوں گے، یعنی کہ ہم کو اپنے مقصد ہے، اگر ہم کو ایک بچے کو اگر سائنس میں دلچسپی ہے تو ہم کو سائنس کی لیسنز کو اس قدر جو ہے بچوں کے لیے لکھنے ہوں گے، تحریر کرنے ہوں گے کہ بچے جو اسے دلچسپی سے پڑھے اور ہر ایک نقطے کو جو ہے وہ محسوس کرے اور کئی طرح سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ تحریری معلومات بھی اس طرح دلچسپ ہونی چاہیے کہ بچے اسے بخوبی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ مجھے صوفی صد یقین ہے کہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے 100% یقین ہے کہ ایسی مقصدی کہانی اور ادب جن میں بچوں کی دلچسپی کا وافر سامان، یعنی بہت زیادہ، وافر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سامان جو ہے واضح نصیحتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوگا، انہی کے بطن سے ایک، یعنی انہی کے ذریعے، انہی کے لو سے ایک جو ہے وہ صاف ستھرا پرسکون ترقی یافتہ روشن ہندوستان برآمد ہوگا۔ یعنی آج کے بچے اگر کچھ سیکھیں گے، کچھ بنیں گے تو وہی جو ہے ہمارے ہندوستان کے روشن ستارے ہوں گے۔ ملاقاتی دنیا کی ملکوں میں دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں بچوں کے ادب کی فنی و تدریسی صورتحال کیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک جو ہے ہمارے امریکہ ہے، لندن ہے، جو ہے یہ جن لوگوں نے ترقی کر چکے ہیں تو وہاں کے بچوں میں تدریسی صورتحال کیا ہے یہ پوچھا گیا ہے، تو مظفر حنفی جواب دے رہے ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت سی زبانیں رائج ہیں، یعنی کہ لینگویجز سے میں ان سے واقف نہیں ہوں، البتہ انگریزی سے یاد اللہ ہے اور اس میں ادب اطفال کا انتہائی عمدہ اور معیاری ذخیرہ موجود ہے جو پیشکش کے لحاظ سے بھی بہت دلکش ہے۔ ملاقاتی ہمارے نامور ادیبوں اور شاعروں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا تھا، آج ہمارے مشہور قلمکار اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے، یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ پرانے زمانے کے جو ادیب اور شاعر تھے وہ بچوں کے ادب کو تخلیق دینا چاہتے تھے، لیکن آج کے جو ہم کہانی جو ہے اسٹوریز یہ کتابیں دیکھ رہے ہیں بچوں کی، ان میں کہیں پر بھی جو ہے وہ ادب کو تخلیق دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا کیوں یہ پوچھا گیا ہے، تو مظفر حنفی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا شاعر نہیں جس نے بچوں کے لیے ادب تخلیق نہ کیا ہو۔ میر سودا وغیرہ کے علاوہ غالب نے تو بچوں کے لیے قادر نامہ بھی لکھا ہے، ان کے بعد اقبال کو لیجیے، اقبال نے بچوں کے لیے کتنی اچھی نظمیں لکھی ہیں، آگے چلیں تو فیض، کرشن چندر اور عصمت چغتائی ہیں، پھر حافظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، قرۃ العین حیدر کے نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ان کے جو دوسرے کارنامے ہیں ان کی جانب لوگوں نے خوب توجہ کی، لیکن ادب اطفال کو اپنی بنیاد بنانے والے ادباء و شعراء کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ ان پر کچھ لکھا جائے۔ ادب اطفال کی جانب نئے لکھنے والے اس لیے بھی
کم مائل ہوتے ہیں کہ وہاں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. یعنی بچوں کے لیے اگر ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ زیادہ پاپولر نہیں ہے, اس سے ان کو کچھ ریٹرن ملتا نہیں ہے, اس لیے اس پر زیادہ کوئی لکھتا نہیں ہے. ایسا وہ ان کا کہنے کا مطلب ہے. ملاقاتی بچوں کی غیر لسانی ادب مثلاً کارٹون, ویڈیوز, اینیمیشن فلمیں وغیرہ کی تعلیمی اہمیت کیا ہے؟ یہ بچوں کی کردار سازی میں کس حد تک مفید ہے؟ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچے کہاں پر کھوئے ہوئے کارٹونس اور ویڈیوز میں, تو اس کا کیا حقیقت ہے؟ مظفر حنفی اس کا جواب دے رہے ہیں, بے شک تدریسی کام میں یہ سب بہت معاون ہیں, البتہ کردار سازی کے ساتھ یہ چیزیں بعض منفی اثرات بھی پیدا کرتی ہیں. بچے اکثر کامکس کے بہت عادی ہو جاتے ہیں, اس طرح پڑھنے لکھنے کا انہیں وقت نہیں ملتا اور صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان کے دیکھنے یا پڑھنے میں توازن ضروری ہے. یعنی بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگر بچے جو ہے وہ زیادہ تر کامکس کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جس سے جو ہے وہ ان کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی, ان کے پڑھائی میں بھی پھر دل نہیں لگتا. اس لیے ہم کو اس میں توازن رکھنا چاہیے. یعنی ہر چیز بچوں کو جو ہے وہ توازن یعنی کہ بیلنس کے حساب سے دینی چاہیے. صرف کارٹون ہی دیکھ رہے ہیں, صرف کامکس ہی پڑھ رہے ہیں, ایسے نہیں. ان کو جو ایک ٹائم ٹیبل بتانا چاہیے کہ تم تھوڑی دیر یہ کرو, تھوڑی دیر یہ کارٹون دیکھو, پھر تھوڑی دیر اپنی اسکول کی پڑھائی بھی کرنا ضروری ہے. ملاقاتی ٹیلی ویژن اور موبائل فون کو ادب کے لیے ایک چیلنج تصور کیا جا رہا ہے. لوگ اور خاص طور پر طلبہ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے متعلق آپ کیا رائے دیں گے؟ یعنی کہ اگر ہم موبائل اور ٹیلی فون دیکھتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں تو وہ تدریسی کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ صرف موبائلوں میں ہی لگے ہوئے ہیں. مظفر حنفی ٹیلی ویژن اور موبائل فون وغیرہ صرف ادب کے لیے ہی نہیں, پورے پرنٹ میڈیا کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں. آپ کی تشویش یعنی کہ جو ہم کو جو کنفیوژن ہے درست ہے. پچھلے لوگ کہتے تھے چور کو نگہبان بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہے. ایسا کچھ کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہی میں زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی ہے. یعنی کہ آج بچے اگر موبائل اور ٹی وی کی طرف جو ہے متوجہ ہے تو ہم کو اسی کے ذریعے بچوں کو تدریس دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ملاقاتی اردو ادب اطفال میں آپ کا حصہ کیا اور کتنا ہے؟ یعنی اردو میں آپ نے کتنا بڑھ چڑھ کا حصہ لیا ہے, اس میں پوچھا جا رہا ہے آپ سے. جواب دے رہے ہیں آپ, نثر میں کہانیوں کے میرے 3 مجموعے نیلا ہیرا, ایک جو ہے ان کی کتاب ہے نیلا ہیرا, بندروں کا مشاعرہ, حلوہ چور. بچوں کی نظموں کے 6 مجموعے انہوں نے نظم میں ہے کھیل کھیل میں, نرسری کے گیت, چٹخارے, مزیدار نظمیں بچوں کے لیے, بول میری مینا شائع ہو چکے ہیں. ملاقاتی پوچھ رہے ہیں بچوں کے ادب کی ترقی کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہے؟ یعنی کیا کیا ہم کو قدم اٹھانے چاہیے بچوں کے ادب کے لیے؟ بچوں کے لیے لکھتے ہوئے مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے. یعنی اگر ہم بچوں کے لیے لکھ رہے تو ہم کو بھی ایک طرح سے بچوں کی طرح سوچنا پڑتا ہے. یعنی ہم کو بھی بچہ بن, جس طرح بچہ ناراض ہوتا ہے تو ہم کو بھی جو ہے اسی کے لیول پہ آ کے اس کو سمجھاتے ہیں ہم. اور بچوں کو جب کوئی چیز جو ہے ٹیچر بھی اگر ایک کوئی ٹاپک سمجھا رہی ہے تو اس کو بھی بچوں کی طرح سوچنا پڑتا ہے کہ وہ بچوں کو کیسے سمجھے گا. اس طرح اگر ہم لکھ رہے ہیں بچوں کے لیے تو ہم کو بھی بچہ بننا پڑے گا. یعنی بچوں کی نفسیات سے اس کا بخوبی واقف ہونا ضروری ہے. بچوں کے مائنڈ سے, بچوں کی سائیکالوجی اسے سمجھ میں آنی چاہیے, تبھی جا کر جو ہے وہ بچوں کے لیے اگر ہم کچھ لکھ رہے تو وہ سکسیس ہو سکتا ہے. مصنف کا مطالعہ, مشاہدہ, تجربہ بھی وسیع اور متنوع ہے. وہ تحریر میں بچوں کی دلچسپی کا وافر مواد مہیا کریں, ظرافت سے بھرپور کام لیں. یعنی کہ جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے ہم کو کام لینا چاہیے بچہ بن کر. بچوں کے ذریعے ہی جو ہے ہم بچہ بن کر ہی لکھیں گے تو وہ کہانیاں جو ہے وہ سکسیس ہوں گی. قدیم لوگ کہانیوں اور داستانوں کو دور حاضر کی سائنسی ایجادات سے آمیز کر کے ادب تخلیق کیا جائے تو کارآمد نتائج برآمد ہوں گے. کارآمد یعنی صحیح نتائج. اردو میں نرسری رائمز کی سخت کمی ہے. یعنی کہ اردو میں جیسے انگلش میں خاص یہاں پہ بولا گیا ہے اردو میں, کیونکہ اگر ہم انگلش کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کی تو اس میں ایک الگ سے بک ہوتی ہے جو پویم کی بک کہتے ہیں, جس میں صرف پویم سے سٹوریز ہوتی ہے بچوں کو, تو وہ باقاعدہ روزانہ پڑھائی جاتی ہیں. بٹ اگر ہم اردو میڈیمز کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں بچوں کی تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی ایک ہی کتاب ہے, اسی میں بھی نظمیں بھی اسی میں ہیں, نظمیں ہیں نہیں ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ نظمیں بھی اسی میں ہیں اور سبق بھی اسی میں ہیں. یعنی زیادہ زور نظموں پر, رائمز پر نہیں دیا جاتا. لکھنے والوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اساتذہ ہی بچوں کے لیے نصیحتوں کی پوٹ جیسی کہانیاں اور نظمیں لکھتے ہیں.
बड़े और मुस्तनिद शायरों और अदीबों के अदब इत्फाल की तख्लीक में शिरकत लाजमी है। बच्चों के लिए शायरी करने वालों के मुशायरे होने चाहिए। बच्चों के लिए लिखने वालों को टेलीविज़न और रेडियो पर ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना चाहिए। यानी जो बड़े बड़े शायर हैं वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे। जो असातिज़ा हैं यानी कि जो ज़्यादा नहीं जानते वही ज़्यादातर जो है बच्चों के लिए लिखते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मुलाकातें। उर्दू ज़बान के तलबा और तलबात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुज़फ़्फ़र हनफी। कामयाबी के लिए खूब मेहनत की ज़रूरत है और कोई शॉर्टकट तलाश करना बेकार है। हर नाकामी आर्जी होती है और ज़्यादा कोशिश करने की नसीहत करती है। अल्लाह बड़ा मुनसिफ है। यानी आर्जी यानी थोड़ी देर के लिए होती है। अगर शॉर्टकट हम तलाश करके कुछ तरक्की भी कर रहे तो वो तरक्की हमेशा के लिए नहीं होती। शॉर्टकट के ज़रिए जो हम तरक्की लेंगे तो वो तरक्की भी आर्जी होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। इसलिए जो है वो हमको अल्लाह पर जो है भरोसा करना है और ज़्यादा कोशिश करनी है। मुलाकातें। बच्चों के लिए लिखी गई अपनी कोई नुमाइंदा नज़्म इनायत फरमाएं। यानी कुछ जो है लाइंस बताइए जो आपने बच्चों के लिए लिखी है। तो उनकी एक नज़्म यहाँ पे बताई गई है, हम पढ़ते हैं इसे। 10 रुपये फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। 10 रुपये फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। अपना बचपन याद किया तो अरज़ानी सी थी अरज़ानी। 12 आने सेर असली घी, 11 आने तोला चांदी। केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी। बाइस्कोप टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा। स्कूल में फ़ीस नहीं थी, कॉलेज 2 रुपये महाना। नाना की तनख्वाह जो पूछी, कल 45 रुपया निकली। 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। तो ये जो है इनकी एक नज़्म की कुछ लाइनें हमको यहाँ पे दी हुई है जो हमने पढ़ी। बहुत ही प्यारी लग रही है पढ़ने में। अगर हम इसको राइम से पढ़ेंगे, अगर इसको हम म्यूज़िक से पढ़ेंगे तो और भी प्यारी लगेगी। तो ये था हमारा सबक जिसमें कि जो है पूरी तरह से एक इंटरव्यू के ज़रिए जो है वो बताया गया है कि किस तरह बच्चों के जो है आज बच्चों में तरक्की के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। इंटरव्यू दी गई बट अगर समझना है तो इसमें पूरी तरह से बताया गया है आजकल के मुसन्निफ़ और किताबें जो छपती है उसमें किस तरह के मज़ामीन बच्चों के लिए होने चाहिए। ख़ासकर उर्दू लैंग्वेज पर जोर दिया गया है। वैसे तमाम लैंग्वेजेस वाले भी इसे फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह हमको किताबें लिखनी हैं और आजकल के बच्चों के हिसाब से उनको किताबों में क्या चाहिए, क्या पढ़ना पसंद करते हैं और वो किस चीज़ से दूर जा रहे हैं, है ना। तो इस कदर जो है बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरी जो है वो हमको सबक बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जो है वो ये सबक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।